ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ اس میں آدھا حصہ کس کا ہے؟ شوہر کا ہے۔ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے اور نیچے کوئی اولاد نہ ہو تو عموماً یہ ماں باپ کے پاس رہتی ہے نا، انتقال وغیرہ کے بعد اللہ نہ کرے ایسا موقع آ جائے تو یہ اپنے ماں باپ کے پاس، اب جب اس کا انتقال ہو جائے تو سارے زیورات ماں باپ نکال کر لے جاتے، رکھ دے گے، پھر پوچھے گی بھی نہیں۔ اور شوہر بھی چونکہ عموماً اس طرح کی کوئی چیز پوچھتے بھی نہیں اور کچھ کرتے بھی نہیں۔ اگر اس طرح ماں باپ نے اگر نکال کر رکھے تو ان کے لیے وہ جائز نہیں ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویوں نے جو ترکہ تمہارے لیے چھوڑا ہے، اگر انہیں کوئی اولاد نہ ہو تو تمہیں آدھا ملے گا۔ یعنی کس کو؟ ارے بھئی کس کو؟ شوہر کو۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، اور اگر بیوی کی اولاد ہو تو پھر تمہیں ربع ملے گا۔ یعنی کتنا حصہ؟ چوتھا حصہ۔ اگر اولاد ہے اور بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو بیوی کی جائیداد، اگر بیوی کے پاس کچھ پیسہ ہے، بیوی کی جائیداد پراپرٹی ہے تو شوہر کو کتنا ملے گا؟ چوتھا حصہ ملے گا، بقیہ اس کی اولادوں کو جائے گا۔ لیکن شوہر کو کتنا حصہ ملے گا؟ 4 روپے میں سے پہلے 1 روپیہ کس کو دے دیا جائے گا؟ شوہر کو دے دیا جائے گا، پھر بقیہ 3 روپے میں نیچے کی تقسیمات ہوگی۔ لیکن یہ بھی میاں بیوی کے جو، اور یہ بھی جو شوہر کے احکامات ہے کہ شوہر کو اتنا اولاد نہ ہو تو نصف ملے گا اور اولاد ہو تو ربع ملے گا شوہر کو۔ یہ بھی کب ہے؟ من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، اس وصیت کے بعد جس کو وہ نافذ کرے گے یا دین کی ادائیگی کے بعد۔ بار بار وصیت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہر دو ایک مسئلہ بتائے، ایک کی حالت بتائی، اس کے بعد وصیت کا، قرض کی ادائیگی کا حالت بتائی، وصیت کا، قرض۔ ورنہ اعلان تو بہت کرتے ہیں لوگ جنازے پر، میرے ابا کے طرف جس کے بھی پیسے رہیں گے نا وہ ملو آگے، اور جیسے ہی آ کے ملا گواہ کا ہی فوراً پوچھتے گواہ کا ہی۔ ہوتا ہے ایسا؟ اعلان کرنا بہت آسان ہے، باپ کے جنازے پر اعلان کرنا بہت آسان ہے، لیکن جب مانگنے والے کبھی آ جائے تو پھر آدمی پھٹک سے بولتا گا ہاں اس کی بات صحیح ہے، اس کی بات صحیح ہے، لیکن اس کے اندر کا بھی چور ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کتنے ایسے سودے ہوئے ٹوٹے مسجد میں بیٹھ کر۔ باپ نے سودا کر دیا ایک راستے کا، فلا جگہ ہے، یہ راستہ آپ کو دے جائے گا، میں لے لو، 1.5 لاکھ روپے، ایسے مسائل آتے۔ مسجد میں ہم بیٹھے، تبلیغ کا پکا ساتھی آئے، اسے سمجھا رہے، ارے بابا تیرے 2 گواہ بھی لا رہا ہے جس کے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں میرے ابا کو ایڑا بنا کے انہوں نے 1.5 لاکھ روپے دیے تھے۔ وہ کیا بول رہا ہے؟ میرے ابا کو 1.5 لاکھ روپے دے کے ایڑا بنا رہے ہیں، تبلیغ کا پکا۔ یہ باپ کے مرنے اس لیے کہتے، مولانا عبد الرحمن صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، مجھے اس سے پہلے یعنی رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ میرا شیڈول وہ ہو گیا تھا، ترتیب، تفسیر بھی ہوتی تھی، تراویح کی پوری ہوتی تھی، پھر صبح میں سیرت بھی ہوتی تھی فجر کے بعد، پھر دوپہر میں ایک جگہ اور۔ تو بہت سو نے کہا کہ کہاں اتنا ٹینشن لیتے، تو میں نے ان سے پوچھا تھا مولانا رحمۃ اللہ علیہ، تو کہنے لگے مفتی صاحب مرنے کے یعنی اپنی اولاد پہ بھی بھروسہ مت کرنا کہ مرنے کے بعد تمہارے لیے کچھ کرے گے، اب جتنی زندگی ہے نا اس میں کچھ کر لو، مرنے کے بعد اپنی اولاد پہ بھی بھروسہ مت کرنا کہ کچھ کرے گے۔ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ ہوتا نہیں عموماً، اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنائے۔ صاف انکار کر رہا ہے، کیا بول رہا ہو؟ کتنا اچھا عذر دیکھو نا، میرے ابا کو کیا بنائے انہوں نے؟ ایڑا بنا دی، اس لیے بار بار ہے۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی وراثت پوری ماں نے ختم کر دی، آ ہی نہیں دے رہے قریب۔ 8 سے 10 چکر میرے پاس کیے انہوں نے،
مفتی صاحب چلو تھوڑا بیان کریں گے، ہمارے امی دے رہے نہیں وراثت. یہ ہے ایسے مسائل. تو اعلان کرنا بہت آسان ہے. اس وصیت کو اور اس قرض کی ادائیگی کو اس لیے اللہ بار بار کہہ رہے، بار بار اسی لیے تاکیدی حکم دے رہے اللہ، من بعد وصیت یوصین بہا او دین. یہ جو بھی تم دے رہے ہو نا، یہ وصیت کی ادائیگی کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد. یہ تو کس کے حصے بیان کیے؟ شوہر کے. اگر کس کا انتقال ہو جائے، ارے بھئی کس کا انتقال ہو جائے؟ بیوی کا. اگر بیوی کو اولاد ہو تو شوہر کو کتنا ملے گا؟ چوتھا. اور اگر بیوی کو اولاد نہ ہو تو شوہر کو کتنا ملے گا؟ آدھا حصہ ملے گا. یہ احکام ہو گئے شوہر کے. اب شوہر مر گیا تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اور تم جو چھوڑ کر مرے ہو، اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو تو پھر بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو پھر تمہاری جائیداد میں سے تمہاری بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. اولاد اگر ہے تو بیوی کو 8واں حصہ، اور اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چوتھا حصہ. بتاؤ، اندازہ لگاؤ، بیویاں اس کے اعتبار سے لیتی ہے؟ اس کا حق ہے، گرچہ اس کی اولاد ہے وہ یہ کہہ سکتی کہ میرے بچے ہیں، ان کو کیا سمجھتا، خوب گول چھرے اڑا دے، کچھ کر لے، یا نکاح ثانی کر دے اور یہ پوری جائیداد اسی کے بعد لے کر چلے جائے. تو یہ سارا کا سارا اس نے حق مار دیا. جو بے دین گھرانے، ان کا تو پوچھنا ہی کیا، دیندار گھرانوں میں ہوتا ہے. دیندار گھرانوں میں وہ یعنی بیوی پورے کے پورے جائیداد پہ قبضہ کر دیتی ہے، حالانکہ پتہ اس کو یہ مسئلہ بھی پتہ نہیں، اچھوں کو نہیں پتہ، اس کو کیا پتہ ہوگا بیچاری کو. تو اولاد اگر ہے مرنے والی کی تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ 8واں حصہ. 8 روپے میں کا پوری جائیداد کے کتنے حصے کی جائے گے؟ 8. اور ایک بیوی کو 8واں. اور اگر 2 بیویاں ہیں تو بھی 8واں حصہ. 4 بیویاں ہیں تو بھی 8واں حصہ. تو 4 بیویاں ہیں تو 1 روپے میں سے 4 چرانے سب کو ملے گا. اس سے پہلے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا گیا تھا. 63 لاکھ دینار ایک ایک بیوی کے حصے میں آئے تھے. کیوں؟ کیونکہ اولاد تھی. جب 4 بیویاں ہوں گی تو اولاد کتنی ہوگی؟ سب تقسیم کے بعد. تو اگر اولاد ہے، شوہر مر گیا، اولاد ہے، بیوی موجود ہے، تو کتنا حصہ؟ 8واں. اور شوہر کا انتقال ہو گیا اور بیوی اور بچے نہیں ہیں تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ چوتھا حصہ ملے گا. باقی سب شرعی اعتبار سے تقسیم ہوگا. جن کی اولادیں نہیں ہوتی ہے نا، وہاں پر یہ مسئلہ پیش آتا ہے. اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو دیکھو وہ عورت پورے پہ قبضہ کر دیتی ہے، جبکہ اس کا حصہ کتنا ہے اس جائیداد میں؟ چوتھا حصہ ہے. یعنی پراپرٹی کے 4 حصے کیے جائیں گے، ایک اس کو ملے گا، بقیہ دوسرے وارثین کو ملے گا. لیکن نہیں ہوتا ہے. جیسے مر گئے، دیکھو جتنے ہے بڑی بڑے پراپرٹیاں والے، شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کیا بولتے اس کو، سفتا پہ آ جاتی. وہ ناجائز کھاتی ہے، وہ 3 حصے ناجائز کھاتی ہے، حرام ہے. چونکہ مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے تو بتائیں گے کیا، اور جب بتائیں گے نہیں اور کبھی کبھار ایسا مسئلہ بتائے تو بولیں گے ایڑے ہوئے کیا. پہلے بچے بالنا بچے اور پھر تم بوڑھے 14 میں ران، باقی کتے کولوں کو کھلانا کیا ہم نے؟ دن رات ایک کر کے ہم نے محنتیں کی.
تو یہ دیکھو، بیوی کے حصے کو بیان کرنے کے بعد، شوہر کے حصے کو بیان کرنے کے بعد، پھر بیوی کے حصے کو بھی بیان کرنے کے بعد وہی جملہ اللہ نے لائے، من بعد وصیۃ توصون بہا او دین۔ وراثت کس کے بعد؟ وصیت کے نافذ کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہی وراثت ہے۔ یہ کتنی بار اللہ ہر ایک کا حصہ حالت بیان کر رہے، پھر کہہ رہے یہ وصیت اور دین کے بعد، پھر ایک کی حالت بیان کر رہے، پھر کہہ رہے وصیت کے بعد اور قرض کے بعد، پھر ایک کی حالت بیان کر رہے، کہہ رہے وصیت کے بعد اور قرض کے بعد۔ اچھا، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے کوئی نہیں رہتے انتقال کرنے والے، نہ آگے نہ پیچھے، کوئی نہ اوپر بھی کوئی نہیں رہتا اور نیچے بھی کوئی، اس کو کہتے ہیں رجل کلالہ۔ کیا کہتے ہیں؟ رجل کلالہ، نہ اوپر نہ نیچے۔ ہاں، اور اگر اس کے بھائی بہنیں وغیرہ کوئی اخیافی وغیرہ ہو تو چھٹا حصہ ملتا ہے بہنوں کو اگر ہے تو، اور اگر 2 سے زیادہ ہے تو پھر ثلث ملتا ہے، لیکن اگر بہنیں وغیرہ بھی کوئی نہ ہو تو پھر اس کو ڈائریکٹ مسلمانوں میں اور بیت المال میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اگر سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو شرعی اعتبار سے یا تو مسلمانوں کی امداد وغیرہ میں لگایا جائے گا، اور اسلامی حکومت ہے تو بیت المال میں اس کو ڈال دیا جائے گا، اس کو کہتے ہیں رجل کلالہ۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اگر کوئی مرد یا عورت ایسی ہے جو اس کو وارث بنایا جا رہا ہے بطور کلالہ کے، اور اس کا کوئی بھائی یا بہن ہے، تو ان میں دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اور اگر اس سے زیادہ اگر ہو، یعنی 2 یا 2 سے زائد ہو، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو کتنے میں شریک ہو گئے؟ 1/3 میں۔ لیکن یہ بھی کب ہے؟ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، قرض کی ادائیگی کے بعد اور وصیت کی ادائیگی کے بعد۔ کتنے ہیں؟ یعنی ہر حالت کے بعد اللہ یہ بتا رہے ہیں دیکھو قرض ادا کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی خود تو قرضہ لیے حضور نے، لیکن قرض کے پسند نہیں کرتے تھے، تو پوچھتے تھے اس پر قرضہ ہے؟ کہاں ہاں قرضہ ہے، تو حضور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ اس لیے اچانک موت سے اللہ ہماری اور سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ ہم آدمی کے معاملات رہتے ہیں اور ہم کو اللہ قرض سے بھی محفوظ فرمائے۔ اس لیے ہر چیز لکھ کر رکھے، جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، حکم بھی ہے قرآن کا فَاكْتُبُوا، اسے لکھو۔ آسمانی سلطانی بلا کس کو کیا پتا ہے؟ اور وصیت اگر کیا ہے تو وصیت کو نافذ بھی کرو۔ اور یہ اس لیے اللہ کہہ رہے کہ بعض مرتبہ اللہ کے احکامات میں سختی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد بہت زیادہ سہولت اللہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے حکم پر چلے۔ شیطان تو الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تو تمہیں فقر کا وعدہ کرائے گا، ارے یہ ایسی صحیح سے وراثت تقسیم کرے گا تو تیرے پاس کیا رہے گا؟ وراثت اگر صحیح سے تقسیم کرے گا تو تیرے پاس کیا رہے گا؟ یہ شیطان فقر سے ڈراتا ہے، جبکہ اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات بتائی گئی، اگر دوسرے کا حق مار کے 10 کروڑ مل رہے اور اپنا حق لے کر اگر 10,000 مل رہے، چند دنوں میں اللہ وہ 10,000 کو 10 کروڑ کر کے بتائے گا۔ لیکن اگر وراثت صحیح سے تقسیم ہو، اور اگر وراثت صحیح سے تقسیم نہیں ہوئی تو پھر معاملہ تتر بتر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ حالات ایسی ہو جاتی، کبھی ادھر پیسہ چلا گیا، کبھی ادھر پیسہ چلا گیا، اور کچھ فلک بوس عمارت بھی بنا دیا تو اللہ سکون چین اطمینان چھین لیتے، اور دوسرے کا حق کبھی مارا تو کتنے ایسے لوگ ہیں آخری عمر میں نیند نام کی ان کے لیے کوئی چیز نصیب نہیں ہوتی۔ دیکھو تم کتنے ایسے
یہ جب دعا پھونکنے کے لیے آتے ہیں نا، پھونکو نیند نہیں آ رہی، یہ نہیں آ رہی، نیند نہیں آ رہی، یہ نہیں، اتنے گولے کھا رہے ہیں، پھونکنے کے بعد میں تحقیق کرتا کہ اس نے جوانی میں کسی کا مارا کیا حق. یہ نکالتا ہے اللہ. یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، بلی نہیں کیا پیتی دودھ تو کیا سمجھتی کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا. تو ایسا کیوں نہیں سمجھتی ہو؟ کیونکہ وہ آنکھیں بند کر کے پیتی ہے کس کی بلی آنکھیں کھول کے پیتی دودھ؟ بڑے بوڑھے بولتے بابا میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن یہ مثال ہے، دیکھو اس کو کبھی غور کرو، غلط رہی تو بولو، لیکن بڑے بوڑھے بولتے ہیں تو صحیح ہوں گی. بلی جب بھی دودھ پیتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ آنکھیں بند کر کے پیتی ہے. تو وہ کیا سمجھتی کہ کوئی مجھے، کیونکہ اس کے آنکھیں بند ہوتی ہے تو سمجھتی کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے. یا جب یہ حقوق دباتے ہیں نا لوگ، اچھے لوگ جب حقوق دباتے ہیں تو ایسا سمجھتے کہ میں کتنا بھی بڑا بیان کروں تو مجھے کوئی سمجھ رکھ نہیں. سب سمجھتے لوگ، بولتے نہیں کہ اس نے کتنا حق دبا کر عمرے کو جا رہا، کس کا حق دبا کر حج کو جا رہا، کس کی ٹوپی کس کے سر میں پہنایا، لمبا جھبا پہن کے آ جا رہا عطر لگا کے، سب کو معلوم رہتا ہے. تو یہ ابھی نہیں سمجھ میں آتا. اگر حق دیا ہے، اللہ سب کو حق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، دیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. نسلوں کو پنپتا ہوا ہم دیکھیں گے، سکون سے ہماری نسلیں گزرے گی، زندگیاں گزرے گی، اور اطمینان سے موت بھی آئے گی. ورنہ حق دبانے والوں کو موت بھی سسک کر دیتا اللہ. یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں. چپ چلتی کا نام گاڑی، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، کوئی مجھے نہیں کہہ رہا، کوئی میرا سن رہا. یہ سب آدمی ابھی جب عمر کی آخری، اور اگر زندگی میں اگر نہیں ملا تو قبر میں تو پکڑا جائے گا. اس لیے وراثت کے معاملے میں بہت چوکنا رہے. پوچھے وراثت، پوچھے کتنے ایسے باپ کی وراثت تقسیم نہیں ہو، یعنی دادا کی وراثت ہے. ایک صاحب ایک بڑے عالم دین کے بہت زیادہ قریب ہے، ان کے باپ کا انتقال ہوا تو ہماری جان پہچان تھی. تو میں نے ان سے کہا یار وراثت تم تقسیم کرو. تو کہا نہیں، ہم فلاں صاحب کے پاس ہی تقسیم کریں گے. دھڑام سے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا. باپ کو مر کے 10 سال ہوئے تھے، اب بڑے بھائی کا بھی انتقال ہوا. اس کی وراثت تقسیم نہیں ہے اور پراپرٹی بہت ہے، تو اس کی کہاں سے تقسیم کرے گا؟ اور بڑے آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. اور کیا کہہ رہے؟ تقسیم کرنا ہی ہے. یہ لالچ ہے، لالچ. کیا علم، کیا عمرے، کیا حج، کیا تبلیغ، کیا چلے، کیا 4 مہینے، سب یہاں ختم ہو جاتے. اب بڑا بھائی مر گیا، باپ کی وراثت تھی، باپ کے زندگی میں انہوں نے نہیں کیا، کہا چلو مرتے ہی کریں گے. باپ کو مر کے 10 سال ہوئے، تقسیم نہیں بھائی میں بہت ایک کی ہے، نہیں دھڑام سے بھائی بھی مر گئے. اللہ جنت نصیب کرے. اب اس پہلے باپ کی وراثت کرنا پڑے گی، پھر اس کی کیسے کریں گے آپ؟ اور ابھی بھی کان پہ جو نہیں رینگ رہی ہے. بولنے والے تو پھر برے ہی لگتے ہیں بعد میں. اگر کہا جائے نا کبھی وراثت اب تو کرو تقسیم، اب تو کرو تقسیم. ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے وراثت کے معاملے میں بہت چوکنا رہے. قیامت کے قریب اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائیں گے نا وراثت کا. اس لیے اچھے علم والے لوگوں میں بھی وراثت کے مسائل معلوم نہیں ہوگے، کیونکہ کوئی پوچھنے آئے گا بھی نہیں، بتانے کی نوبت آئے گی بھی نہیں. ہر آدمی بول رہا اپن بیٹھ کے کر لیں گے نا ایڈجسٹ، بیٹھ کے کر لیں گے نا ایڈجسٹ. یہ میں کوئی کتابوں کے نہیں، یہ میں میرے واقعات سنا رہا. میری تو اتنی عمر نہیں ہے، تم لوگ تو زیادہ عمر والے. ابھی کا ایک واقعہ، میرے پاس ایک بھائی آیا، 6 بھائی، ایک بھائی آیا کہ وہ ایسا سامنے کی دکان ہے تو وہ یہ لینا چاہ رہا، وہ ایسا کرنا چاہ رہا، وہ ایسا کرنا چاہ رہا. تو میں نے اس سے کہا 6 کے 6 میرے پاس آؤ تو بات بتاؤں گا، تیرے کو اکیلے کو نہیں بتاؤں گا. 15 دن کے بعد ملاقات ہوئی.
ارے میں بولا آئے نہیں، چلو میں یہاں تک بیٹھ کے ایڈجسٹ کر دیے ہم نے، بولے وہ اس کو دے دیے، یہ اس کو دے دیے، وہ اس کو دے دیے۔ اورنگ آباد میں ایڈمٹ ہے، 12 لاکھ روپے لگے ہوئے ہیں۔ کتنے لاکھ؟ 12 لاکھ۔ دعا کر رہے۔ ارے سمجھ میں آئی یہ سب؟ یہ دکھڑا ہے یہ امت کا، سب اس میں نہیں ہے، سارا اس میں ہی نہیں ہے۔ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ وراثت کے معاملے میں آدمی بہت چوکنا، کہیں نہ کہیں اللہ بتاتا ہی ہے اسے، کوئی نہ کوئی راستے سے نکالتا ہے۔ غیر مضار۔ پھر آخر میں یہ بھی نصیحت کی اللہ نے، ارے وصیت کرنے والا کہیں تکلیف نہ دے اپنی اولاد کو، کہ وصیت کسی کے لیے اس لیے کر رہا ہے، غیر مضار، وصیت اس لیے نہ کرے کہ اپنی اولاد کو محروم کرنا چاہ رہا ہے، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ماں باپ کو اس لیے کہ وصیت کر رہا ہے تو نیک نیتی سے کرے، محروم کرنے کی نیت نہ ہو۔ محروم کرنے کی اگر نیت ہوگی تو پھر اللہ کی پکڑ آئے گی۔ کہ وصیت کرنے والے کو بھی نیت کا اللہ نے بتا دیا کہ وہ خوش نہیں ہونے کا، نہیں اب تو چھوکرے کو نہیں دینے لگا گا، کر دے رہا وصیت۔ جبکہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے رشتہ داروں، اپنے بچوں کو مالدار چھوڑنا بہتر ہے اس سے کہ اپنی اولاد کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا تو چھوڑے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا پورا مال سب تھا، کہا بالکل نہیں، کہا 2/3، بالکل نہیں، کہا 1/3، کہا ہاں ٹھیک ہے 1/3 میں تیری وصیت کو نافذ کرے۔ تو وصیت بھی آدمی کر رہا ہے تو اس کی نیت کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانے، اس لیے کہا غیر مضار، وصیت کرنے والا محروم کرنے والا نہ ہو، اس کی نیت یہ نہ ہو کہ مجھے بچوں کو محروم کرنا ہے۔ اور فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ خوب جاننے والے، برداشت کرنے والے۔ کتنا سب کچھ ہو رہا ہے پھر بھی اللہ برداشت کرتے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہے، اللہ کے قانون ہے، ضابطہ خداوندی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور ضابطہ خداوندی سے تجاوز کر جائے کہ جتنا شریعت نے مقرر کیا ہے اس میں سے کمی بیشی کرنے لگ جائے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ ایسے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے ذلت میں ڈالنے والا عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے دوسرے مسائل ہیں، زنا وغیرہ کے، شہادت کے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك الخلق كله وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير۔